تو فائنلی ایمان ایک بار پھر سے بلال کی وجہ سے اس ساری مشکلات سے نکل کر گھر آ گئی۔ معصوم بن کر اپنے ماں باپ سے بات کرتی ہے کہ میں نے ہمیشہ جلد بازی کا مظاہرہ کر کے اپنا ہی نقصان کیا۔ جس طرح اس نے بلال کو انکار کیا شادی سے، اس کا دیا ہوا تحفہ اتار کر اس کے آگے پٹخ دیا کہ مجھے ایسے رشتے میں نہیں بندھنا جس میں ایک حکم نہ مانو تو سزا دے دی جاتی ہے۔ بلال کو اس بات پر شدید غصہ آتا ہے، لیکن جب وہ ٹی وی پر یہ ساری نیوز ایمان کو سناتا ہے تو ایمان وہیں پر بیٹھ جاتی ہے۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ بنا سوچے سمجھے بلال کو اتنا کچھ سنا دیا۔ وہیں دوسری طرف تیمور کھل کر زہرا کے سامنے ایمان سے محبت کا اظہار کرتا ہے اور خود بلال کے گھر جا کر اسے دھمکاتا ہے کہ ایمان صرف میری ہے، تمہاری اس سے شادی تو میں نہیں ہونے دوں گا۔ اب تیمور کھل کر سامنے آئے گا بلال کے اور زہرا کے۔ ایک بار پھر سے زہرا خود غرضی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سوچتی ہے کہ تیمور اگر ایمان کے پیچھے لگ گئے تو بلال اسے مار دے گا، اور اگر ایمان کے ساتھ آہت کو انوالو کر دیا جائے تو تیمور کچھ نہیں کر سکیں گے۔ بلال سے تو لڑ سکتے ہیں لیکن آہت سے نہیں، یعنی اس بار بھی وہ اپنے ہی بھائی کا نقصان کرنے والی ہے۔ پہلے بھی تیمور کو حاصل کرنے کے لیے بلال کو برباد کیا اس کی لیلا سے شادی کروا کر، اور اب بھی تیمور کو بچانے کے لیے بلال کو داؤ پر لگا رہی ہے۔ اس جیسی خود غرض بہن کا انجام تو بہت ہی برا دکھانا چاہیے۔ اس کے لیے بلال تیمور کے سامنے چپ ہو گیا تھا جب تیمور نے اسے بہنوئی کو خالی ہاتھ لوٹانے کا طعنہ دیا تھا، اور یہی بہن آہت کو اکسا رہی ہے ایک بار پھر سے ایمان کو بے قصور ثابت کر کے۔ آہت کو اس کی محبت کی طرف واپس بھیجنا چاہتی ہے کہ ایمان کو اپنا لو، تمہاری محبت ہے وہ، تم اس کے بغیر نہیں رہ سکتے، جاؤ اس سے بات کرو۔ جب آہت ایمان کے پاس آتا ہے بات کرنے کے لیے تو ایمان کا ری ایکشن کافی شدید تھا، اور ہونا بھی چاہیے تھا۔ آہت سارا قصور زہرا پر ڈال کر کہتا ہے وہ اپنے بھائی کی بے ایمانی اور لالچ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے مجھے استعمال کر رہی ہے، مجھے برا بنا رہی ہے تمہاری نظروں میں۔ جس پر ایمان چیختی ہے بس اور نہیں، ابھی اور اسی وقت دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ خیر ایمان کی ماں تو پہلے ہی شاید بلال کو فون کر چکی ہیں آہت کے آنے کا بتانے کے لیے، اور بلال بھی پولیس کے بندے بھجوا کر آہت کو اس گھر سے نکلوا دے گا، اور اب ایمان کے گھر شاید کوئی پولیس سیکیورٹی رکھوا دے، ورنہ تو آج آہت آیا ہے کل تیمور بھی آ جائے گا، کیونکہ ایمان کے گھر کے دروازے تو سب کے لیے کھلے ہیں۔ ایمان اگلے دن آفس جاتی ہے اور بلال کا انداز دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہے کہ وہ اس سے ناراض ہیں۔ وہ بات کرنا چاہتی ہے جس پر بلال کہتا ہے کہ محبت میں عقل اور سمجھداری سے کام لیتے ہیں، آپ نے تو بے اعتباری کی وجہ سے یہ شادی ہی توڑ دی۔ جس پر ایمان پریشان ہو کر کہتی ہے بلال میں آپ سے، بلال اس کی بات کاٹ کر کہتا ہے محبت نہیں کرتی نا، جانتا ہوں، اس لیے شادی توڑی۔ بلال کی بدگمانی ایمان کو پریشان کر رہی ہے، وہ تقریباً رونے والی ہو جاتی ہے کہ بلال اس سے ناراض ہے، اب کس طرح منائے، کس طرح بتائے کہ میں واقعی آپ سے محبت کرتی ہوں۔ بلال کی ناراضگی تو اب ایمان سے برداشت نہیں ہو رہی، اور ایسے میں زارا ایمان کے پاس آ جاتی ہے بات کرنے کہ تیمور کو تم منع کرو، وہ تمہارے پیچھے مت آئیں، اور تم آہت کو بھی معاف کر دو، اس نے جان بوجھ کر سب کچھ نہیں کیا تھا، یہ سب کچھ تایا ابو کی چال تھی، آہت تو بے قصور ہے، وہ تم سے ابھی بھی محبت کرتا ہے۔ وہ ایمان کو آہت کے لیے منانے آئی تھی، اور ایمان ان کی باتیں سن کر چیخ پڑتی ہے اور جو کچھ آپ نے میرے ساتھ کیا سب کچھ جاننے کے باوجود بھی کسی کے سامنے کچھ نہیں بولی، اپنے شوہر کو بچا لیا، ایسی دشمنی کون کرتا ہے، کیوں آپ نے مجھے برباد کیا؟ جس پر زارا آگے بڑھ کر ایمان کے گال پر ہاتھ رکھ کے کہتی ہے تیمور کے لیے، تیمور اگر تمہاری طرف بڑھے نا تو بلال انہیں جان سے مار دے گا۔ یہ سن کر ایمان حیران ہوتی ہے کہ آپ ابھی بھی اپنے شوہر کو بچانے کی باتیں کر رہی ہیں، اور جب بلال کو پتہ چلتا ہے کہ زارا گھر آئی تھی ایمان کو بھڑکانے تو پہنچ جاتا ہے زارا سے بات کرنے اس کے گھر۔ میری زندگی کی بربادی سہ لی میں نے زارا، لیکن ایمان میری محبت ہے، اور اگر میرے دل کی بربادی ہوئی نا تو برداشت نہیں کر پاؤں گا، اکیلا نہیں رہوں گا میں۔ وہ زارا کو وارن کرنے آتا ہے اپنے شوہر کو روکنے کے لیے، تم آہت کو ایمان کے پیچھے نہیں لگا سکتی، ایک اور کھیل بس کر دو زارا۔ دونوں بہن بھائیوں کے درمیان لڑائی ہو جاتی ہے، اور یہ دیکھ کر تیمور کی ماں خوش ہو جاتی ہے، تو یہ ساری خبر تیمور کو سناتی ہیں جا کر کہ بلال اور زارا کے بیچ میں جو کلیشز ہیں ان کا فائدہ اٹھاؤ، ان دونوں کو ایک دوسرے سے متنفر کر دو۔ اور وہیں زارا جو تائی امی کی باتیں سن رہی تھی اسے شدید غصہ آتا ہے، یہ جو کچھ آپ کر رہی ہیں نا بھگتنا پڑے گا تائی امی، آپ کے بیٹے کو آپ کے خلاف کھڑا نہ کر دیا نا تو میرا نام بھی زارا نہیں۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ آہت بڑے مزے سے ناشتہ کی ٹیبل پر بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا جب پولیس نفری پہنچ جاتی ہے اس کے گھر اسے گرفتار کرنے۔ وہ چیختا ہے مجھے کس الزام میں گرفتار کیا جا رہا ہے، جس پر بتایا جاتا ہے کہ مردار گوشت
اپنی ویئر ہاؤس میں رکھنے اور پھر خود اس ویئر ہاؤس کو آگ لگانے، جس میں ہمارے 2 افسر بے موت مارے گئے، اس الزام میں پولیس آپ کو گرفتار کر کے لے جا رہی ہے۔ اس بار تو مجھے نہیں لگتا کہ احد اتنی آسانی سے بچ پائے گا۔ اب تیمور کے گرد بھی گھیرا تنگ کر دیں، کب تک اسے اتنی کھلی چھوٹ مل جائے گی کہ وہ اتنی آسانی سے سب کچھ کرتا پھر رہا ہے اور اپنی ہوس کو وہ محبت کا نام دے کر بلال اور ایمان کو بیوقوف بنانے کی کوششوں میں لگا ہے۔ اچھا ہے بلال ایمان سے ناراض ہے، جب تک ناراض رہے گا ایمان کم سے کم قابو میں تو رہے گی، اس کی بات تو سنے گی۔ وہ پیار سے بات کرتا ہے تو یہ سر پر چڑھ جاتی ہے۔ آپ لوگ کیا کہتے ہیں اس بارے میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔